نام بنائے گئے تھے، تاریخ بنائی گئی، ہجرت کی تاریخ آج بھی پوری دنیا میں رائج ہے، تاریخ بنائی گئی ہے۔ اسلام ایک شعبے میں تھوڑی، ہر شعبے میں تجارت کے جو اصول بنائے گئے، لاؤ دنیا میں یہ کوٹ وغیرہ سب چیزیں کتنے سالوں بعد آ کر کے بنی، آج آ کر کے بنی کہ تمہارے اندر خرید و فروخت میں کوئی دھوکہ دھڑی ہوتی ہے تو کیس کر کے تم اپنا حق حاصل کر سکتے ہو۔ 1400 سال پہلے اسلام یہ نظام لے کر کے آیا، چھوٹی سی چیز کو بھی خریدنے کے لیے، چھوٹی سی چیز کو بیچنے کے لیے کیا نظام تمہارے درمیان ہونا چاہیے، کتنا تمہارے اندر امانت داری ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بھائی اگر کوئی چیز کو خریدنے کے لیے بولی لگا دیا ہے تو دوسرے کو اس بولی پہ بولی لگانا حرام ہے، حرام۔ جب تک اس کی تجارت ڈیل اس کی مکمل نہ ہو جائے دوسرا خریداری کی بات نہ کرے۔ نیلامی کی بات نہیں کر رہا ہوں، خرید و فروخت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ تمام اسلام نے اصول 1400 سال پہلے بیان کیے۔ یہ صرف تجارت کے نظام نہیں، بچوں کے آداب، ان کی تربیت کے انداز۔ جب لوگ اب بیٹی پیدا ہونے پر ناک سکڑتے تھے، آج بھی ہمارے ملک میں وہ پرانی روایات کو فالو کرنے والے جاہل لوگ موجود ہیں۔ بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کو افسوس ہونے لگتا ہے، کئی تو طلاقیں ہو گئی اس بات پر۔ عورت نے بیٹی پیدا کی، ایک ہوئی، دو ہوئی، تیسری ہوئی تو شوہر نے کہا چلی جا تو گھر، سسرال نے بھیج دیا۔ ارے بیٹی پیدا کرنا اس عورت کے ہاتھ میں ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس کی 2 بیٹیاں ہوں اور ان کو ادب سکھائے اور شادی کر کے دے دے تو اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بیٹی ہے، 2 بیٹیوں پر فضیلت حضور نے بیان، انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ایک بیٹی کو بھی ادب سکھایا اور صحیح طریقے سے اسے شادی کر کے دے دیا، حضور فرماتے کل قیامت کے دن میں تیری شفاعت کروں۔ سبحان اللہ، جنت میں لے جانے کا سبب بتایا۔ جب بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا مکہ میں، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو گردن مروڑ کر کے لوگ دفن کر دیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے مقام کو بلند کیا۔ اور بیواؤں کو تو اب شگن سمجھا جاتا تھا، آج بھی ہیں دوسرے سماج میں جانتا ہوں ان کو اب شگن سمجھا جاتا ہے، ان کو سفید کپڑے پہنا کر کے محلوں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ ودوا عورت لوگوں کے محلے میں نہیں آ سکتی۔ یہ تمام خرافات دماغوں سے 1400 سال پہلے نکالے، صرف نبی پاک نے بیان نہیں کیا کہ بیوہ اب شگن نہیں ہوتی، بلکہ 1 2 3 4 نہیں 9 شادیاں بیواؤں سے حضور نے فرمائی۔ بیواؤں سے ان کے مقام کو بلند ایسا کیا کہ کروڑوں مسلمانوں کی ان کو ماں بنا دیا، ام المومنین۔ وہ امہات المومنین ان کو کہا گیا۔ میرے عزیزوں، کس شعبے میں اسلام نے پیاسا رکھا ہے؟ کسی شعبے میں مجھے بتاؤ، کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس میں اسلام نے کچھ بیان نہیں کیا۔ میں ایک چھوٹا طالب علم ہونے کی حیثیت سے عرض کروں گا، زندگی کے شعبے کا کوئی بھی مسئلہ لاؤ، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ہم اس کا جواب بتا کریں، ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اسلام مکمل دین ہے، اور یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہوتا تو اس میں اونچ نیچ ہوتے ہیں، بار بار اس کے اندر ترمیم ہو سکتی تھی، امینڈمنٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، خلاق کائنات کا بنایا ہوا۔ وہ قیامت تک کے آنے والی چیزوں کو رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس نے ایسا قانون امت کو، میرے مصطفیٰ کی امت کو عطا کیا جس میں قیامت تک کے لیے شوشہ نہیں چھوڑا گیا۔ ورنہ میرے عزیزوں پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے نقص نکال رہی ہے، برائیاں کھود رہی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال سے قرآن کی بدلے میں دوسرا قرآن نہیں لا سکے؟ کیوں؟ قرآن کو چھوڑو کوئی سورے نہیں لا سکے، سورے کو چھوڑو کوئی آیت نہیں لا سکے۔ آج بھی میں نے سنا ہے اے آئی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کو بھی پوچھا جائے تو کیا جواب دیتا ہے، آپ دیکھ لیں۔
کہ قرآن دوسرا چاہیے، سیم ٹو سیم قرآن بنا کے دے دو، وہ کہے گا میں سمری بتا دیتا ہوں، سیم قرآن نہیں بتا سکتا اس لیے کہ یہ خالق کا بنایا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک، یہ خدائی کتاب ہے۔ دنیا کی ٹیکنالوجی بہت اوپر آ چکی، لیکن اس کے مقابل میں کوئی چیز لائی نہیں جا سکی۔ میں مسلمانوں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جس دین کی اتنی بلندیاں ہیں، تمہیں دین نے کہیں کسی شعبے میں پیاسا نہیں چھوڑا۔ تمہارے بچپن کے تمام احکامات بتا دیے گئے۔ بچہ جب پیدا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نام اس کو رکھنا ماں باپ، بچے کا حق ہے، اچھا نام رکھو، اس کا عقیقہ کرو، اس کی تربیت میں اچھا ماحول بناؤ۔ اس کے بعد جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے، چلنے کے قابل ہو جائے، تو سب سے پہلے اس کے ادب اور اس کی تعلیم کا انتظام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں جس میں زندگی کے اصول بتائے گئے۔ حضور فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، ایک حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لاعبوا سبعا ادبوا سبعا صاحبوا سبعا، بچے کے 7 سال کی عمر تک اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ کھیلو، اور دوسرے 7 سال اس کو خوب ادب سکھاؤ، اور پھر تیسرے 7 سال اس کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ نظام بتایا گیا بچپن سے لے کر، یعنی پہلا سال بچے کا لے کر 7ویں سال تک بچہ کھیل کود کی طرف مائل رہتا ہے۔ یہاں تو 3 سال کی عمر میں تو ہم نے اس کو اسکول لگا دیا، بچہ بوجھل ہو کر کے جا رہا ہے، جبکہ پہلے سے قانون یہ تھا، ہمارے یہاں بھی تھا، بچے کو 5 سال 10 مہینے کا ہونے تک بھی اسکولوں میں بوجھل نہ کیا جائے۔ لیکن کون اس چیز کے پالن کرتا ہے؟ اب تو ماں باپ بھی یہ سمجھتے ہیں ادھر دودھ چھوڑا ادھر اسکول چلے جائے، اور دودھ پیتا ہو تو چھوڑے، پیتا بھی نہ ہو تو سوچتے ہیں لوگ کہ کوئی دایا ہی لے لے پال لے۔ بچے اگر بوجھ ہے تو پیدا کیوں کیا؟ ادب دینا سب سے پہلی ذمہ داری۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا جوان ہو جائے تو جوانوں تمہیں صحبت کس کی اختیار کرنی چاہیے کس کی نہیں، اسلام نے سارے اصول بتائے، سارے اصول بتائے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف دوستی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہوں گے، اور وہ پکار رہے ہیں یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کی دوستی نہیں کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، میں جہنم میں نہیں جا رہا ہوتا۔ نوجوانوں دوستی کس سے کرنی ہے یہ بھی اصول اسلام نے بتایا ہے۔ تم اگر نشیڑیوں کے ساتھ دوستی کر رہے ہو تو صرف اس کا اثر یہی نہیں ہوتا، اس کا اثر قیامت کے دن بھی ہوگا، اس کا اثر قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اور یہ بچوں کے بگاڑ کی ایک سب سے بڑی وجہ، اسلام کے اصول اگر پڑھے ہوتے تو تمہارے بچے آوارہ نہیں ہوتے۔ جس علاقے میں جائیں ہم سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے لوگ جوا میں زیادہ ہو گئے، ہمارے علاقے کے لوگ نشہ میں زیادہ ہو گئے، کون سا علاقہ خالی رہ گیا؟ اے نوجوانوں کیا تم نشہ کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کیا تم جوا کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے جوا کھیلنے والا اگر وہ مسجد کے اندر آ کر وضو بھی کر لے تو وہ خنزیر کے خون سے اپنے آپ کو ملتا ہے۔ ہاں اس کو آسان نہ سمجھو، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا، تم اس کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ اور سود کھانے والے کو میرے آقا نے فرمایا یہ سارے تمہارے معاشرے کی چیزیں نہیں ہیں، ہٹاؤ، یہ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ جو لوگ راتوں رات کروڑ پتی بننے کے لیے پیاز کے کاروبار، بڈی کے کاروبار، اور اس کو نام کچھ بھی دے دو، گناہ ہے۔ بے شک بے شک، ہاں گوبر کو مخمل میں لپیٹنے سے وہ حلوہ نہیں بن سکتا۔ یاد رکھو سود کے کاروباری اگر کوئی ہے تو کان کھول کر کے سنو۔ مجھ سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں، ایک علاقے میں ہم گئے تھے، ٹرسٹی لوگ مسجد کے کمیٹی والے آ کر کے کہے مولانا آپ اچھا بیان کرتے ہیں، سب بیان کیجئے، سود پر مت بولیے، اس لیے کہ علاقے کے کئی لوگ ہمارے فائنانس کا کام کرتے ہیں۔ مجھے بات یاد ہے 1.5 گھنٹے میں نے صرف سود پہ ہی بیان کیا تھا۔ بلانا ہے بلاؤ، نہیں بلانا ہے مت بلاؤ، کوئی سمجھوتا نہیں۔ سرکار قطب غوری، ان سے سرکار قطب
اپنے نبی پاک کی شریعت سے سمجھوتا نہیں کرتے. تم اگر بیمار ہو گئے ہو تو دوا دینے کا کام تو ہم کریں گے ہی. اور یہ بات سنو، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ کعبہ کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر کام کیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دم بدار، دم بدار، دم بدار، دم بدار، دم بدار. میرے عزیزوں توجہ، یہ ساری برائیاں کیا تم سوچ بھی سکتے ہو؟ خانہ کعبہ کے سامنے میرے آقا نے فرمایا اس نے ماں سے بدکاری کرنے کے برابر کا گناہ کیا. یہ ہمارے معاشرے کی چیزیں نہیں ہیں. نوجوانوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بہت پاش ہے، آج ہم بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ہم گیمبلنگ کو فیشن سمجھتے ہیں، اور دنیا یہی چاہتی ہے جس کے پاس پیسوں کی چربی آتی ہے وہ سب سے پہلے دین کا غدار بننے لگتا ہے. اللہ اس نحوست سے بچائے. دعا